اور پھر دعویٰ کہ ہمارے پاس دلائل ہیں، تمہارے پاس دلائل بشریت کے ہیں، بشر ہم بھی مانتے ہیں۔ اور پھر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ آخر حضور ہماری طرح ہیں کیسے؟ یہ کہنا بشر مثلکم کا مطلب یہ ہے، اچھا حضور کو بشر کہا کس نے؟ اللہ نے کہا محبوب فرما دیجئے، محبوب فرما دیجئے، تو اللہ نے فرمایا نا بشر۔ اور دوسرا بشر کہنے والا کون ہے؟ حضور خود۔ پہلے کس نے فرمایا؟ اللہ نے۔ اور دوسرا بشر کہنے والا کون ہے؟ حضور خود۔ حضور خود بشر کہتے ہیں، اس پر پھر وضاحت ہے، تواضع ہے، دیگر تفاسیر ہیں۔ اور تیسرا بشر کہنے والا کون ہے؟ کفار ہیں۔ اب اگر تم حضور کو بشر کہنا چاہتے ہو، یا تو خدا ہونے کا دعویٰ کرنا پڑے گا، توحید کی رٹ لگانے والوں، بشر کہا کس نے؟ یا تو اللہ نے کہا، یا حضور نے فرمایا کہ میں بشر ہوں، اور یا کفار نے کہا میں کہتا ہوں۔ اگر تم بشر کہتے ہو تو یا تو خدائی کا دعویٰ کرو گے، مشرک ہو جاؤ گے، یا کہو گے کہ تم خود حضور ہو، نہ تم خدا بن سکتے ہو، نہ مصطفیٰ بن سکتے ہو۔ ہاں، تیسرا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ تیسرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہاں، وہ تیسرا دروازہ کھلا، اتنا سمپل ہے۔ اور بتاؤ آخر ہیں تمہارے وہ، یعنی کفار ہی ہیں جو کہتے تھے، وگرنہ ہم نے تو ادب مصطفیٰ صحابہ کی زندگی سے سیکھا ہے۔ صحابہ کیا کہتے تھے، صحابہ کے انداز کیا تھے۔ تم بتاؤ آخر کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل کہتے ہو؟ تم کس طرح حضور کی طرح ہو؟ کیا تمہاری نماز حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری عبادت حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری ذات حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری آنکھیں حضور کی طرح ہیں؟ الیاذ باللہ، کیا تمہارے ہاتھ حضور کی طرح ہیں؟ کیا تمہارا جسم حضور کی طرح ہے؟ ارے بدبخت انسان، نادان انسان، کیوں گستاخی کرتا ہے؟ عقل کے ناخن لے، دیکھ تو اپنی ذات کو دیکھ لے، اپنی عبادات کو دیکھ لے، اپنی نماز کو دیکھ لے، تو اپنے کلمے کو دیکھ لے۔ تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں۔ کیوں؟ تو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، انا رسول اللہ۔ تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور کس طرح کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ۔ تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں، تو حضور کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی عبادت پر غور کر، تو اپنی نماز پر غور کر۔ تو نماز پڑھتا ہے، تجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ تجھ پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ حضور کے متعلق فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ حضور پر تہجد بھی فرض ہیں، تجھ پر 5 نمازیں فرض، مصطفیٰ کریم پر 6 نمازیں فرض۔ تیری نماز ان کی نماز کی طرح نہیں، تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے روزے پر غور کر لے، تو بھی روزہ رکھتا ہے، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، تیرا روزہ کیسے ہے؟ افطاری بھی ہے، سحری بھی ہے، سحری کے وقت بھی کھاتا ہے، افطاری کے وقت بھی کھاتا ہے، سحور بھی ہے، افطار بھی ہے۔ لیکن میرے آقا جب صوم وصال رکھتے ہیں، نہ سحور ہے نہ افطار ہے، بغیر کھائے پیے مسلسل روزے میں ہیں، اور صحابہ میرے آقا کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کمزوری کا سبب کیا ہے؟ آقا روزے رکھ رہے ہیں، کیسے روزے رکھ رہے ہو؟ آقا آپ کی روزے رکھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لست کہیتکم، لست کہیتکم ایکم مثلی، ایکم مثلی لست مثلکم۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ارے میں تمہاری طرح نہیں، تم میری طرح نہیں۔ کون ہے تم میں جو میری طرح ہے؟ کون ہے تم میں جو مجھ سے تشبیہ رکھتا ہے، مجھ سے مماثلت رکھتا ہے؟ میری مثل تم میں کوئی نہیں۔ میرے آقا فرما رہے ہیں تم میری طرح نہیں، میں تمہاری طرح نہیں۔ ایکم مثلی، ارے میں کہتا ہوں تمہارا روزہ ان کے روزے کی طرح نہیں، تم ان کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارا کلمہ ان کے کلمے کی طرح نہیں، تمہاری نماز ان کی نماز کی طرح نہیں، تمہارا روزہ ان کے روزے کی طرح نہیں، تمہاری زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ کی طرح نہیں۔ تم پر زکوٰۃ فرض ہے، میرے آقا پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تمہارے ارکان اسلام 5، آقا کے ارکان اسلام 4۔ ارے تمہارے ارکان اسلام آقا کے ارکان اسلام کی طرح نہیں، تم آقا کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ ہاں؟ اور جانتے ہو آقا پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے؟ آقا پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے پتہ ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ مالک کی ملک سے خارج ہو، نکل کر قابض کی ملک میں آ جائے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کب ادا ہوتی ہے؟ جب مالک کی ملکیت سے نکلے اور قابض کی ملکیت میں آ جائے، جو اس پر قبضہ کرے وہ اس کا مالک بن جائے، تب زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ یہ ادائیگی زکوٰۃ کے لیے شرط ہے۔ دیکھو ایک جزیہ فقہ کا،
الولد وما في يده كان لأبيه، الولد وما في يده كان لأبيه، بیٹا اور بیٹے کی ساری ملکیت در حقیقت اس کے باپ کی ملکیت ہوتی ہے۔ بیٹے کے پاس جتنی دولت ہے نا، اسی لیے باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے گا تو بیٹے کی جتنی بھی ملکیت ہے وہ در حقیقت باپ کی اپنی ہے، تو باپ جب اسے دے گا تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو دے رہا ہے، اس کی ملکیت سے نکلے گی ہی نہیں۔ جب نکلے گی نہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب سمجھ رہے میری بات؟ اسی طرح ایک اور قانون ہے، العبد وما فی یدہ کان لمولاہ، یہ زبان علماء سمجھ رہے ہیں۔ ہاں العبد، اور آپ کو بھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ، گرچہ میں خانہ سخن کا گدائے جدید ہوں، ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے، الحمدللہ سرکار کا کرم ہے، اعلیٰ حضرت کا کرم ہے۔ ہاں رند کے ظرف پہ ساقی کی نظر رہتی ہے، اسے چلو سے پلا دے اسے پیمانے سے، یہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے۔ یہ یوں اعلیٰ حضرت پلاتے ہیں کہ نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کرم، یہ مشکل باتیں ہیں لیکن انشاءاللہ بہت عام انداز میں سمجھا دوں گا۔ العبد وما فی یدہ کان لمولاہ، عبد کون ہوتا ہے؟ غلام ہوتا ہے۔ غلام، اور غلام کے پاس جتنی دولت ہے، غلام کے پاس جتنا مال ہے، در حقیقت وہ اس کے آقا کا ہے۔ غلام کے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اس کے آقا کا ہے۔ بہت کم وقت ہے، توجہ فرمائیں۔ غلام کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے آقا کا ہے۔ پہلے میں نے کیا کہا؟ بیٹے کے پاس جتنی دولت ہے وہ در حقیقت اس کے باپ کی ہے، اسی لیے باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا اس صورت میں ہوگی کہ مالک کی ملکیت سے نکل کر قابض کی ملکیت میں آ جائے، تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ این اسی طرح اگر کوئی آقا ہے تو وہ اپنے غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ اگر آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ دے تو وہ قانون کیا ہے؟ العبد وما فی یدہ کان لمولاہ، کہ جو عبد کے پاس دولت ہے، جو کچھ بھی ہے، در حقیقت اس کے آقا کی ہے۔ اب آقا اپنے غلام کو کچھ دے گا تو وہ آقا کی ملک سے نکلے گی ہی نہیں۔ جب اس کی ملک سے نکلے گی ہی نہیں تو زکوٰۃ ادا ہوگی ہی نہیں۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، آقا اگر آپ زکوٰۃ دیتے تو دیتے کس کو؟ ارے یہ چاند بھی آپ کا نوکر، یہ ستارے بھی آپ کے غلام، یہ زمین بھی آپ کی غلام، یہ حیوانات بھی آپ کے، یہ نباتات بھی آپ کے، یہ جمادات بھی آپ کے، یہ ساری کائنات آپ کی، یہ سارے غلام آپ کے۔ فرمایا محبوب تجھ پہ زکوٰۃ فرض اس صورت میں ہوتی تو ادا کرتا، تیری ملکیت سے نکلتی۔ ملکیت سے نکلنے کے لیے شرط یہ ہے کہ کسی ایسے کو دے جو خود مالک ہو۔ ارے ساری دنیا تیری نوکر ہے، محبوب تو دے گا کس کو؟ تیری نماز، تیرا کلمہ آقا کے کلمے کی طرح نہیں، تیرا کلمہ آقا کے کلمے کی طرح نہیں، تیری نماز آقا کی نماز کی طرح نہیں، تیرا روزہ ان کی روزے کی طرح نہیں، تیری زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ کی طرح نہیں، تو تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے اپنی ذات